خصوصا على سيد الورى شمس الدهى بدر الهدى صدر الغدى نور الهدى كافر الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وصحبه وأزواجه وأترته وبناته وأوليائه وعلماء سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبيل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اصطدام الكفر في السائر التصرف. صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. امداد کن از بندگان آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. بردہ بغردہ بھی افتاد ہے کشتی مدد کن یا خواجہ نعیمالدین چشتی. وی عالم شیخ کامل چارہ بیچار گاؤں، حضرت اسماعیل شاہ غوث الورا کے واسطے. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا. ملائک کی جماعت شب و روز وہاں پہ اترتی ہے. ملائک کی جماعت شب و روز وہاں پہ اترتی ہے. ذکر جاری ہمیشہ ہے، ذکر جاری ہمیشہ ہے. جہاں ختم نبوت کا ذکر جاری
اٹھو گر گر پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا جس کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا، بنا جس کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا، اٹھو گر گر پہنچا دو نشہ بیاں ختم نبوت کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جواں ختم نبوت کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جواں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، انوکھی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے، انوکھی شان اس فن میں کیا میرے علی کی ہے، کیا جس نے محبت سے بیاں ختم نبوت کا، کیا جس نے محبت سے بیاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گر گر پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ عما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب ذی وقار، خالق کائنات جل جلالہ کا شکر ہے اور لامحدود شکر ہے کہ ماہ محرم الحرام امن اور سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جیسا کہ اس وطن عزیز کو انتشار کی، فرقہ وارکیت کی آگ میں دھکیلنے کی اس مہینے کی آمد سے پہلے کوششیں کی گئیں، وہ اللہ کے فضل سے وہ ساری کی ساری ناکام ہوئی۔ وہ سازشیں کبھی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر کے، اور وہ سازشیں کبھی اہل بیت اکرام کی گستاخیاں اور بے ادبیاں، اور یہ ایک بہت بڑی ناقابل تلافی نقصان ہونے کی ایک سازش تھی یہود و نصارہ کی،
جو مذہبی لوگوں کو استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک جماعت نے ایسا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جس کی مثال قیام پاکستان سے آج تک نہیں ملتی، جو فرقہ واریت کی آگ میں دھکیلنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں سابقہ ادوار میں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ اس مرتبہ کوشش جو ہے ان کی کامیاب نہیں ہوئی، اور ان کا جو فنڈنگ اور انہوں نے جو فنڈ دیا تھا اسی لیے کہ یہ آپس میں شیعہ سنی لڑیں اور قتل و غارت ہو، ملک پاکستان کا امن خراب ہو اور پوری دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار کو دھچکا لگے اور اس کی عظمت و شان جو ہے وہ کم ہو جائے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگرچہ یہ بہت قریب تھا کہ لڑائیاں ہو جاتی، لوگ مرتے، قتل ہوتے اور ہر طرف فرقہ واریت کی جو ہے وہ ایک آگ لگ جاتی، لیکن الحمدللہ جہاں پہ اہل سنت و جماعت نے یہ تحمل کا مظاہرہ کیا، وہاں پہ حکومت نے اپنی نااہلی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک ہی فرقے کو، ایک ہی جماعت کو بڑا پروموٹ کیا اور اہل سنت کو جو ہے ایک طرف کرنے کی کوشش کی گئی۔ مثلا ان کو اذن عام ملا، اجازتیں ملی، یہاں تک اجازت نہیں کہ وہ سڑکوں پہ جلوس نکالیں، یہاں تک اجازت نہیں، ان کو یہ وزیر داخلہ اور جو پاکستان کے ان اداروں کے نمائندگان ہیں ان کی طرف سے کھلی چھوٹ اور کھلی اجازت مل گئی کہ تم جو چاہو۔ ان کی مجلسیں پہلے بھی ہوتی تھیں، ان کے جلوس پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ٹی وی پہ لائیو، یہ تو ڈکی چھپی بات نہیں کہ ان کے باطن کتنے پلید ہیں، اندر سے یہ کتنے کوڑے ہیں اور کتنے گندے ہیں، جتنا ان کا مذہب گندہ ہے اس سے کہیں زیادہ یہ اندر سے گندے ہیں، لیکن ان کی پلیتی اور خبث باطن کا اظہار صرف ان کے واڑوں تک محدود تھا، لیکن یہ جب سے پاکستان بنا ہے اس مرتبہ یہ ہر بندے کو اس بات کا علم نہیں، اس لیے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اس مرتبہ خاص کر کے یہ 22 یا 42 نیوز پہ یہ 10 محرم الحرام کو جب انہوں نے ان کی ظہرین نماز ہوتی ہے تو وہاں کراچی میں جو ان کا بدبخت نام نہاد ان کا ذاکر تھا، اس نے ظہر کی نماز میں اعلانیہ طور پہ، یہ لائیو چلا ہے پورے میڈیا پہ، لیکن چونکہ سرپرستی حکومت کی تھی اس لیے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور یہ اہل سنت کا ایک ترہ امتیاز ہے کہ یہ امن کے داعی ہیں، یہ لڑائی نہیں چاہتے، یہ صرف قانون کو بات سنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ امن کے آڑے سنیوں کی سستی کی وجہ سے اور ان کو جو ہے وہ بالکل سویا ہوا سمجھ کے یہ آگے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی آخری حربہ یہ نہیں کہ بار بار حکومت کو مطلع کیا جائے اور حکومت کو بتایا جائے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے مذہب، ہمارے عقیدے کی بات ہے، جس کا جتنا گندا عقیدہ ہے وہ اپنے اندر رکھے یا اپنی جہاں پہ وہ بیان کرتا ہے وہاں محدود جگہ پہ رکھے، لیکن یہ نہ تو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے کسی کے مقدسات کو، جو ہستیاں ہیں، متبرک ہستیاں ہیں،
ان کو چوکوں میں اور سڑکوں پہ ان پہ لعن طعن کیا جائے اور ان پہ لعنت کی جائے جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ میرے ستارے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو گندی زبان استعمال کرے، لیکن پھر بھی یہ اہل سنت کی یہ بڑی ایک کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنا صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کرام کی ذوات ایسی ذوات ہیں کہ وہ لاوارث نہیں ہیں۔ 1400 سال بعد بھی صحابہ کے عاشق اور صحابہ کے ماننے والے موجود ہیں، لیکن ملک کی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں پہ قتل و غارت نہ ہو، اس وجہ سے، ورنہ یہ تو اقلیت ہیں، یہ سنیوں کے مقابلے میں تو یہ ایک چونٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، تھوڑے سے ہیں، لیکن یہ اللہ رحم کرے ہماری جماعت اہل سنت پہ، ان کے جلوسوں میں ان سے زیادہ ہمارے بندے داخل ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جلوسوں کو ہمارے بندے بڑا کرتے ہیں، اور کئی تو ایسے نادان جاہل سنی ہیں، کالے کپڑے پہن کے ان کے جلوسوں میں اور پھر محرم میں خاص کر کے، یہ مسئلہ پہلے بھی واضح ہوا ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ عام مسئلہ چلا محرم الحرام سے پہلے بھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا محرم میں کالے کپڑے پہننا، نوحے سننا، مرثیے سننا اور ان کی مجلسوں میں جانا، ان کی سبیلوں سے کھانا کھانا، ان کی سبیلوں سے پانی پینا، یہ سارا حرام ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے بھولے سنی وہ دیکھا دیکھی لکیر دے فقیر، وہ لکیر کے فقیر محرموں میں کالے سوٹ پہنتے ہیں، اور بعض تو کہتے ہیں جی وہ بھی اہل بیت کے ذکر کرتے ہیں، تو وہ ذکر سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو سارے محرمات اور ناجائز کام یہ تو تھوڑے سے ہیں، یہ اتنے نہیں ہیں پاکستان میں، لیکن ان کی قلت کو خاص کر کے اس مرتبہ کثرت بنا کے پیش کیا گیا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ میڈیا پہ آئیں اور سارے چینل دکھائیں، ان کا ہائے ہائے کرنا دکھائیں، ان کا اپنے آپ کو مارنا اور چھریاں مارنا، تلواریں مارنا، چھریاں مارنا دکھائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن سنی کا دل اس وقت ٹوٹتا ہے جب حضور کے یاروں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، اور اعلانیہ طور پہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے حرم پاک میں ہیں اور حضور کی زوجہ محترمہ ہیں اور مومنوں کی ماں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں، اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ان سے روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن معاویہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے اوپر نور کی چادر تنی ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے کراچی کے چوراہے میں کھڑے ہو کے امیر معاویہ پہ لعنت کی، صرف امیر معاویہ پر نہیں، حضرت ابو سفیان پر لعنت کی۔ اور بھولے سنیوں کی سنیں وہ کس طرح ان کو اپنے ورگلے میں اور ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہو، لے جی وہ تو پتہ ہے ابو سفیان کون سی جی، کون سی، وہ جو حضور کے خلاف جنگیں لڑتا رہا، ابو سفیان نے جنگ بدر میں بھی ابو جہل کا ساتھ دیا اور اسلام کے خلاف لڑا۔ ابو سفیان تو بڑا اسلام دشمن شخص تھا، اور امیر معاویہ وہ ہے جس کے بیٹے نے کربلا میں حضور کے نواسے کو اور 72 تن کو شہید کیا۔ اب اندازہ لگائیں بھولے سنی کہ وہ جڑا مولا علی کے خلاف لڑتا رہا امیر معاویہ، جو علی کے خلاف لڑا امیر معاویہ، وہ تو پھر کسی عزت کے قابل نہیں، اور جو ابو سفیان اسلام کے خلاف لڑا وہ تو عزت کے قابل نہیں۔ حالانکہ حقیقت حال کے یہ جہاں برعکس ہے، یہ خلاف حقیقت بھی ہے، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ایسی نعمت ہے، اسلام کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْحِجْرَةَ
تہدیم ما کان قبلہا، فرمایا کہ ہجرت سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فرمایا حج سے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تین ایسے امور اصول بیان فرمائے کہ اسلام کی وجہ سے پچھلا کھاتا صاف ہو گیا۔ تو جب حضرت ابو سفیان اسلام لے آئے تو پھر پچھلے مردے کھیڑنے کی ضرورت اسلام نے نہیں دی۔ پیچھے جو کچھ بھی ہو گیا اسلام کہتا ہے بس ختم، اب یہ صحابی رسول ہے۔ اب ابو سفیان وہ نہیں جو اسلام دشمن تھا، ابو سفیان وہ ہے جو اسلام کا محب ہے۔ یہ امیر معاویہ کے بارے میں تو گرامی قدر میں نے یہ ابتداً یہ اس لیے کہ سب لوگوں کو، سب احباب کو پتہ نہیں ہوتا ان باتوں کا، اس لیے میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں سے تعلق بالکل نہیں رکھنا چاہیے جو اتنے پلید لوگ ہوں، اتنے غلیظ لوگ ہوں، جن کے عقائد اتنے گندے ہوں، اور پھر لوگ ان کے ساتھ رسم و روابط، لوگ تو آج شادیاں کرتے ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ ہے ان کے گھروں میں بیٹیاں دیتے ہیں اور ان سے بیٹیاں لیتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ نکاح ہی علماء نے لکھا ہے حرام ہے جی، بے دین لوگوں سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیا کریں، حالت یہ ہے کہ ہم رشتے تک، یہ بڑا مقدس رشتہ ہے جہاں سے نسل کا آغاز ہونا ہے، رافضیوں کو رشتے دیے جا رہے ہیں، خارجیوں سے رشتے لیے جا رہے ہیں، تو نسل خراب نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ گرامی قدر یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جہاں پہ آج فتنہ روافض، رافضیوں کا فتنہ سر اٹھاتا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں اس بات سے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ سارا مہینہ اور بلکہ 21 رمضان تک لاک ڈاؤن، سخت لاک ڈاؤن لگتا ہے، وہ صفوں کے اندر بھی سوشل ڈسٹنس، بار بار سینیٹائزر سے ہاتھ دھو، صابن سے ہاتھ دھو، ماسک پہنو، نمازی کے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ لیکن اتنا ہی کرونا سیاح ہو گیا، 21 رمضان کو یکدم ہی ختم ہو گیا اور ان کو جلوسوں کی اجازت مل گئی۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اشارہ ہے ایک طرف کہ حکومت کے اراکین اور ان کے وزراء میں کچھ چھپے ہوئے رافضی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھولا بادشاہ جی، یہ بھولا آگے بیٹھا ہوا ہے، لولا ٹکا نہیں ہوتا، لولا ٹکا سنا ہوگا آپ نے پنجابی میں، لولا ٹکا، اور لولے ٹکے نو جڑے پاسے موڑ دے اسے پاسے موڑ جاتا ہے۔ تو ایسے یہ لولا ٹکا ہے، یہ بیوقوف انسان ہے، عقل و پیدل بندہ ہے۔ تو ان کی کابینہ میں ایسے لوگ ہیں علی زیدی جیسے جو کٹر رافضی ہیں اور بدماش قسم کے لوگ ہیں، جو صحابہ اکرام کے جو ہیں وہ دشمن ہیں۔ قربان جائیں ہمارے اپنوں کے بھی، یہ بات دور چلی جائے گی، ہم نے بات ختم نبوت کے حوالے سے بھی کرنی ہے، بات دور چل، جو پاکستان کا صدر ہی رافضی ہو، یہاں آپ کو علم ہے عارف علوی شیعہ ہے اور یہ پکا رافضی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں یہ ہمارے اپنوں کا قصور ہے، اور پیر صاحب کے ساتھ، اور جو نور الحق قادری صاحب ہیں ہمارے پیر صاحب، ہم کیا کریں، غیروں سے گلہ شکوہ کیا کریں؟ وہ ماسک پہن کے صدر صاحب کے ساتھ رمضان شریف کی راتوں میں مسجدوں کی چیکنگ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، نمازی پاسے کھلوتے نہیں کہ نہیں کھلوتے جی۔ تو وہی حضرت صاحب جناب علی 10 محرم کے جلوس میں جو ان کا ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں کوئی سوشل ڈسٹنس نہیں، لیکن بس یہ وہی بات آ گئی نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، لوگ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہماری آہ بھی ان کو چبھتی ہے، ہمارا بولنا بھی ان کو چبھتا ہے، ہمارا بیان بھی ان کو چبھتا ہے، اور ہمارے علماء کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن آج وہ اعلانیہ طور پہ آ کے وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبانیں تان دراز کریں اور گندی زبان سیدنا حضرت ابو سفیان کے بارے میں استعمال کریں، اور یہ خالی کراچی میں نہیں، ماڈل ٹاؤن میں نعرے لگائے گئے، ماڈل ٹاؤن میں، یہ بھی وائرل ہے ویڈیو، ماڈل ٹاؤن میں
نعرے لگائے گئے اور اعلانیہ طور پہ صحابہ پہ لعنت کی گئی، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ واضح بات، واضح ثبوت ہے۔ جہاں پہ فتنہ روافض آج سر اٹھا رہا ہے، یہ تقریباً 44 یا 44 سال پہلے یہی فتنہ قادیانیت جب سر اٹھا رہا تھا تو میرے امام اہل سنت اٹھے تھے، اور یہی فتنہ قادیانیت جب اٹھا تھا تو گولڈے کے تاجدار اٹھے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ پیری یہ نہیں کہ حجرے میں بڑے رہو، پیری یہ ہے کہ گستاخوں کا مقابلہ کرو، گستاخوں کا مقابلہ کرو۔ یہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڈے کے تاجدار، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جی اتنی بڑی گدی ہے، آپ آرام سے بیٹھے، اتنے زیادہ مرید ہیں، موجیں کریں، نذرانے آتے ہیں، آرام سے زندگی بسر کریں۔ تو آپ کا تاریخی جملہ تھا، آپ نے فرمایا تھا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بغیرتی والی فقیری ہم سے نہیں ہوتی، یہ بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہوتی۔ یہ غیرت مند فقیر تھا، اس نے کہا جب حجرے میں بیٹھنے کا ٹائم تھا تو حجرے میں بیٹھو، جب نبی کے ناموس کی بات آ جائے تو پیر مہر علی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پھر لاہور میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے تعلیم، اور آج تک قیامت تک کے پیروں کے لیے، مولویوں کے لیے درس عبرت ہے ہمارے اکابرین۔ گرامی قدر، بات دور چلی جائے گی، یہی مرزا کانا غلام، آگے یہ قابل ہی نہیں کہ اس کو وہ لفظ کہا جائے، ہم غلام قادیانی کہتے ہیں، وہ لفظ اس کے لیے موضوع نہیں کہ ہم اس کا پورا نام لیں۔ یہ کانا قادیان کا دجال جو فتنہ ایسا بویا انگریز نے، اور انگریز کی سازش کامیاب ہوئی، آہستہ آہستہ اس نے جو ہے وہ کاشان نبوت اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر آنے کی، اور یہ ناپاک جسارت اس نے کی شریک نبوت ہونے کی۔ اور یہ پہلا نہیں تھا، بلکہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ 30 ایسے کذاب ہوں گے، حضور کی حدیث ہے، فرمایا کہ 30 ایسے کذاب ہوں گے جو ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبوت کا آخری دروازہ بند کرنے والا ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اور 30 ایسے کذاب ہوں گے، حضور کی حدیث ہے، اور ان میں سے 2 تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے، ایک کا نام اسود ہنسی ہے اور ایک کا نام مسیلمہ کذاب ہے۔ اور اسود ہنسی کو تو حضرت سیدنا فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام صنعا یعنی یمن کے علاقے میں آقا علیہ السلام کے زمانے میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور مسیلمہ کذاب یہ ایسا بدبخت تھا، یہ 40,000 لوگوں کی جماعت کو لے کے یمامہ میں آیا، اور اس کا قلع کما کرنے والا کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی۔ تو ختم نبوت اور ناموس رسالت، یہ مسئلہ سمجھیں، یہ بات طویل ہو جائے گی، مسئلہ بڑا قابل غور ہے۔ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، جتنا کلمہ ضروری ہے اتنا ہی حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ یہ نہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں جی، جیسے ہمارے حکمران کہیں او لو جی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہی مسلمان ہیں، اور بعضوں نے تو یہ کہا کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور جو اسمبلی میں جو فارم پیش کیا جاتا ہے سیٹ کے لیے، اس کی ختم نبوت کی شک بھی سابقہ حکومت نے ختم کرائی اور وہ ملوث پائے گئے، اور انہوں نے بھی اپنے جو کسی وزیر کو لگایا تھا قادیانی تھا۔ تو گرامی قدر، یہ مطلب نہیں کہ یہ 40 یا 45 یا 44 سال پہلے فتنہ قادیانیت ختم ہو گیا، اور حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھٹو سے یہ سائن کروا لیے کہ یہ اقلیت ہیں، ان کو غیر مسلم قرار دیا جائے،
اور بات ختم ہو گئی۔ یہ ایسے لوگ ہیں بدبخت جنہوں نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ یاد رکھا جائے، قادیانی پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، پاکستان کے آئین کو قادیانی نہیں مانتے، اور قادیانی یہ قطعاً لکھنے کے لیے تیار بھی نہیں کہ ہم اقلیت ہیں، ہم غیر مسلم ہیں، اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ان کو کہتے ہیں جن کو نہیں پتا وہ احمدی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ بدبخت ہیں اور غیر مسلم ہیں، اقلیت ہیں، ان کا دین اسلام شریعت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں۔ وجہ ایک ہے، انہوں نے چور راستے سے مرزے کو نبی ماننا چاہا، لیکن فرمایا کہ حضور کے بعد یہ کسی کو نبی ماننا کیا، کسی کو خیال بھی کرے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے ختم نبوت والا، اور اتنا اہم عقیدہ ہے، اور یہ چور راستے سے فنڈنگ کے لحاظ سے بڑی فنڈنگ ہوتی ہے۔ ہمارے وطن عزیز میں غریب زیادہ پائے جاتے ہیں، ڈگریوں والے نوجوان جن کو نوکریاں نہیں ملتی، اور قادیانی ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، دنیا کی لالچ دیتے ہیں، ان کو شادی کی لالچ دیتے ہیں، اور ان کو نیشنلٹی کی لالچ دیتے ہیں کہ چھڑو بنا اس عقیدے کو، اس دین نے تمہیں کیا دیا ہے، ہم شادی بھی کرواتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں، یو کے کی، ساؤتھ افریقہ کی، تمہیں ہم جو ہے وہ نیشنلٹی بھی لے کے دیتے ہیں، تو ماڑے بندے کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں چھڈو جی ٹھیک ہے، یہ تو قوم چائے کی پیالی پہ بک جاتی ہے، یہ قوم تو بریانی پر ووٹ دے دیتی ہے کہ میں جناب بریانی کی پلیٹ پہ، بریانی کی پلیٹ کھو جی تو سانو ووٹ دینا ہے، بس اور دو کو پٹ پا دیو۔ یہ قوم تو بریانی کی پلیٹ پہ اپنا ووٹ، جو ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، وہ دے دیتے ہیں، چائے کے پیالی پہ بک جاتے ہیں۔ تو پھر کوئی کہے کہ چل میں تجھے باہر کے ملک میں سیٹل کروں، شادی بھی کرواتا ہوں، ماہانہ 1.5-2 لاکھ تنخواہ بھی ملے گی، تو پھر وہ کہے گا چھوڑو جی ٹھیک ہے، پھر خیر صلاح ویکھی جائے گی۔ تو یہ قوم تو ایسی، اور قادیانی لابی اس طرح کر رہی ہے، صرف جناب نگر سرگودا ربوے میں ان کے مرکز سے نہیں، یہ ملک کے چاروں کونوں میں اندرونی طور پہ پوشیدہ یہ کام کر رہے ہیں، اور نئی نسل کو یونیورسٹی میں، کالجز میں، یہ نئی نسل کو جو ہے وہ خراب کرنے کی ان کی بڑی پلاننگ ہے اور فنڈنگ ہوتی ہے ان کو، اور ہم جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ درے، بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ بخشے جاؤں گے۔ تو ایسی بات نہیں، عقیدہ ختم نبوت یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں۔ گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شارٹ میں کر رہا ہوں، حدیث پاک میں آپ گم ہو گئے اور آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں غلامی کے طور پہ پیش ہو گئے، اور بڑا عرصہ غلامی میں رہے، اور ان کے والدین، ان کے والد چاچا وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکے میں آ گئے، اور خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت زید نے پہچان لیا، ابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، چاچا بیٹھا ہوا ہے، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گئے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ حضور جانتا ہوں، یہ ابا جی ہیں، یہ چاچا ہیں، یہ رشتہ دار ہیں۔ فرمایا جاؤ ان کو سلام کرو جا کے۔ اس وقت مشرکین کو سلام کرنے کی ممانعت نازل نہیں ہوئی تھی، سلام کیا تو انہوں نے کہا چل زید تیری ماں بڑی پریشان ہے، زندگی ہوگی تجھے تلاش کرتے ہوئے، پتر فوت ہو جائے صبر ہو جاتا ہے، گم ہو جائے تو صبر نہیں ہوتا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، چل تیری اماں تجھے بلاتی ہے، چل چلیں۔ تو اس نے آگے سے زید بن حارثہ نے کیا جواب دیا؟ تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، محبوب تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے واسطے، دعا کے بعد، یعنی کائنات کی ساری دولت، وہ ماں کا اور باپ کا پیار بھی مجھے گھر میں میسر نہیں جو تاجدار کائنات کی غلامی میں میسر، میں نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے آ کے ریکویسٹ کی حضور یہ ہمارا بچہ ہے، جتنے پیسے آپ نے لینے ہیں لے لیں۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے،
جتنے پیسے لینے ہیں لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، بس ایک کام کر لو، ان تشہدوا اللہ الہ الا اللہ وانی خاتم انبیائہ ورسلہ، بس یہ گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں تمام نبیوں اور رسولوں کا خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، بس یہ گواہی دے دو۔ اب حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی اسیر ختم نبوت بن کے ہو کے رہ گئے۔ لیکن اس حدیث میں جو بتانا مقصود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کا اقرار کر لو، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں نبی آخری ہوں، آخری نبی ہوں، اور تمام نبیوں اور رسولوں کا باب جو بند کرنے والا ہوں، انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں پر خاتم ہوں، یعنی میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس بات کا اقرار کروانا گرامی قدر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین کی بے پناہ محنتیں اور محنت شاقہ اس میں شامل حال ہے، تب جا کے یہ قادیانی جو ایک منافقوں جیسی جماعت آج ملیں تو آپ ان کو جو ہے وہ ان کے باطن کا اظہار نہیں کروا سکتے۔ وہ کہیں نہیں جی نہیں، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا، اور ہم تو ان کو مسیح موعود مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں وہ، یعنی عام بندہ پرکھ ہی نہیں سکتا قادیانی کو، وہ کہے گا نہیں نہیں ہم بھی آپ جیسے مسلمان ہیں۔ لیکن یہ محنت شاقہ حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اسمبلی کے فلور پہ ہوتے اور راتوں کو دور دراز سفر کر کے لوگوں کو بتاتے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ یہ وہ سیاستدان مذہبی سکالر تھا جس نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا، جس نے MNA ہو بندہ ہون تک کونسلر ایمان نہیں، ناظم اعلیٰ ایمان نہیں، وہ فنڈ لے کے گلی پہ لگانے کی بجائے اپنے محل پہ لگا دیتا ہے۔ تو MNA ہو اور ساری زندگی کرائے کے مکان میں کراچی میں چھوٹا سا کمرہ ہو جس کے پاس، اور ساری زندگی، اور پھر سارے مسالک کے لوگ، سارے جتنے بھی فرقے والے لوگ ہیں سارے کے سارے آپ کو صرف نورانی نہیں امام نورانی تسلیم کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو اپنے اپنوں کو نہیں سمجھتے، اپنے ہی اپنوں کو کہتے نہیں میں امام ہوں، دوسرا کہتا نہیں نہیں مینو امام منو، لیکن وہ غیر بھی آپ کو امام تسلیم کرتے تھے۔ اور بات ختم کروں، امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کافی دن تک لاہوری گروپ اور مرزا قادیانی کے حواریوں سے مباحثہ جاری رہا، بھٹو نے کہا، ذوالفقار بھٹو نے، اس نے کہا حضرت جی یہ کسی کو کافر کہنا یا مسلمان کہنا یہ تو مسجد مدرسے کی بات ہے، یہاں تو اسمبلی میں تو جو سیاست کی بات ہوتی ہے، اقوام عالم کی بات ہوتی ہے، آپ کون سا مسئلہ مسجد مدرسے والا اٹھا کے آپ یہاں لے کے آ گئے ہیں۔ تو علامہ نورانی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا تھا کہ حالانکہ وہ سیکولر تھا، ذوالفقار بھٹو وہ مذہبی بندہ نہیں تھا، سیکولر ذہن رکھنے والا تھا، اور وہ ایسا بندہ تھا، وہ کہتا تھا یار کیا ہوا تھوڑی تھوڑی پی لیتا ہوں پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ایسا بندہ تھا سیکولر ذہن رکھنے والا، بالکل دیار غیر کی فکر رکھنے والا بندہ تھا، لیکن نورانی شاہ صاحب کی بصیرت کو لاکھوں سلام ہیں جنہوں نے اس بندے سے بھی اس بات کو منوا لیا، حالانکہ وہ تیار نہیں تھا ماننے کے لیے۔ آپ نے ایک مثال دی، فرمایا ذوالفقار بھٹو ایک بات کا جواب دو، یہ تیری کرسی ہے وزارت کی، اگر کوئی بندہ پاکستان کا تیری کرسی کے ساتھ کرسی رکھ لے اور کہے میں بھی وزیر اعظم پاکستان ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جی میں کہوں گا یا تو یہ باغی ہے یا پاگل ہے، یا تو باغی ہے یا پاگل ہے۔ اس نے کہا یہ تیری کرسی بڑی چھوٹی ہے، نبوت کی کرسی وہ مقام محمود والی کرسی ہے، وہ رب نے میرے محبوب کو کرسی عطا فرمائی ہے،
اس کرسی کے ساتھ مرزا کانا کرسی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب بتا تو اپنی کرسی والے کو جو ساتھ بٹھا لے، اس کو تو کہتا ہے باغی ہے یا پاگل ہے، اب اس کرسی کے بارے میں تیرا کیا موقف ہے؟ اس نے کہا وہ بھی یا پاگل ہوگا یا باغی ہوگا، اور میں پھر لکھ دے یہ باغی ہیں، یہ غیر مسلم ہیں۔ تو 7 ستمبر 1974 کو یہ قانون پاس کیا گیا۔ اور گرامی قدر اگر یہ بات نہ کہی جائے تو یہ بھی بات مکمل نہیں ہوتی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ 25 اگست 1900 کو جو فتح مبین حاصل ہوئی، قادیانی مرزے نے کہا کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، 25 اگست طے ہوا، اور بادشاہی مسجد جو ہے یہ مقام طے ہوا۔ 25 اگست آ گیا، پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے لاہور میں، اور بادشاہی مسجد میں آپ آ گئے۔ 25 کا دن گزر گیا، 26 کا دن آ گیا، تو جو قادیانیوں کے حواری تھے اس کے مرزے کے، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ چھپ گیا، اسے پتہ نہیں تھا یہ آقا علیہ السلام کا سچا غلام آ گیا ہے، اس کے سامنے کیسے مقابلہ، جھوٹے کا کیسا مقابلہ ہوگا۔ اب 26 کا دن گزرا تو اس نے کہا جی مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ یہاں تک کہ پیر صاحب نے یہ کہا کہ یار مباہلے کی کیا بات ہے، تو آجا بادشاہی مسجد کے منارے سے چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا ہے، جو مر گیا وہ جھوٹا ہے۔ تو وہ پھر بھی نہیں آیا، تو اس کے حواری نے اس کے پیغام کے خطوط کا دور تھا، اس نے خط بھیجا، اور یہ ٹیلی گرام ہوتا تھا، اس نے کہا جی ان سے بولیں میرے ساتھ مباہلہ دعا کرتے ہیں۔ یہ کون سی دعا کرتے ہیں؟ پہلے اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں جو سورت فاتحہ کی بہترین تفسیر لکھ لے وہ حق پہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا لکھنا تو دور کی بات ہے، حضور کے ایسے غلام ہیں وہ قلم کو اشارہ کریں وہ خود ہی لکھ لیں، ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس نے تیسرا حربہ اس نے کہا جی دعا کرتے ہیں، آخری حربہ دعا کرتے ہیں، ایک اندھا اور لولا بندہ جس کی ٹانگیں سلامت نہیں ہیں اور آنکھیں نہیں ہیں، دعا کرتے ہیں، ایک طرف یہ مرزا دعا کرے گا اللہ اس کو آنکھیں دے دے ٹانگیں دے دے، اور ایک طرف آپ دعا کریں، جو بندہ صحیح ہو گیا وہ حق پہ، اور جس کی دعا قبول نہ ہوئی وہ جھوٹا۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گیا، اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے اندھا اور لولا، اور میں کہ مرزے آ جا، آج کہے گا تو محمد کا غلام مردے بھی زندہ کر کے دکھا دے گا، یہ تو زندہ ہے نا اندھا ہے اور اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اور تو کہتا ہے دعا کرتے ہیں، تو صحیح سامنے پیڑ میں تو آج علی کا بیٹا سامنے آیا، مردے بھی زندہ کر دیں گے۔ اب یہ بات کہی نا تو اب وہ قصہ ختم ہو گیا، اب بھاگ گئے سارے قادیانی، فتح مبین کا جشن ہو گیا۔ تو پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے کسی نے، بڑا سمجھدار بندہ تھا، مرید تھا، جاننے والا معتقد تھا، اس نے کہا پیر جی بڑی بات آپ نے کہہ دی، پیر جی آپ نے بات بڑی کہہ دی، مردہ زندہ کر دیتے، اگر وہ آ جاتا تو آپ کیسے مردہ زندہ کرتے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا اوے چپ کر کے بے کٹی قلعے دے ٹنگ دیے، او کٹی قلعے پہ زور لگاتی ہے۔ اس نے کہا حضور سمجھا نہیں، فرمایا کہ میں نے خود تھوڑا کہا تھا، رات کو نانا رسول خواب میں آئے تھے اور میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا مہر علی صبح جو کہے گا وہی اللہ کر دے گا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ تو فرمایا ایسے نہیں پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے، آپ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے کندھوں پہ حسنین کے نانے کا ہاتھ ہوتا ہے، جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس مشن کو جاری رکھتا ہے۔ تو گرامی قدر آج ضرورت ہے قادیانی جو اندرون خانہ حکومتی سطح پہ اور جو ہے وہ نچلی سطح پہ سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، سنیوں کو اور ناموس رسالت کے پہرے داروں کو بیدار رہنے کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، اور دوسری رافضیوں کی اور ان رافضیوں کی قلع کما کرنے کی بڑی اہم ضرورت ہے، شدت کے ساتھ ضرورت ہے، جو حضور کے یاروں کو، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں
چوکوں میں اور چوراہوں پہ آ کے ان پہ لعنتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارا نہ تو خارجیوں سے، نہ رافضیوں سے اور نہ قادیانیوں سے کوئی تعلق ہے۔ لہٰذا ہم پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں ان کو لگام دی جائے۔ سنی تو ایسے حضور کے غلام ہیں، یہ جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں۔ یہ جان دینا بھی جانتے ہیں حضور کی عزت کی خاطر، حضور کے صحابہ کے ناموس کی خاطر، حضور کی اہل بیت کے ناموس کی خاطر۔ لیکن اب چپ کیوں ہیں؟ امن اما کی خاطر۔ اب چپ کیوں ہیں؟ وطن عزیز کے امن کو خراب نہ کیا جائے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ امن برباد ہو جائے، ان لوگوں کی زبان بندی ہو جائے اور ان لوگوں کو لگامیں ڈالی جائیں کہ حضور کے یاروں کے بارے میں، ان کے باروں میں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ آسمان کے ستارے ہیں، حضور کے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، ان میں چاہے سیدنا امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، سیدنا حضرت ابو سفیان ہی کیوں نہ ہو۔ بات ختم کر لوں، اگر آپ لوگ 1400 سال بعد آج سنی کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، کچھ سنی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں شک کا جو ہے وہ پہلو رکھتے ہیں، کچھ سنی کہتے ہیں وہ یزید کا باپ تھا۔ بات ختم کرتا ہوں اس بات پہ، حضرت ابو بکر سے لے کے حضور کے پہلے صحابی ابو بکر سے لے کے آخری صحابی ہیں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ابو بکر سے لے کے حضرت طفیل دوسی تک سارے میرے نبی کے صحابہ سچے ہیں، سارے نبی کے صحابہ سچے ہیں۔ ان میں امیر معاویہ بھی آ جائیں، ان میں وحشی بن حرب بھی آ جائیں، ان میں حضرت ابو سفیان بھی آ جائیں، اور جو پیر اور جو فقیر، جو کوٹے والا ملنگ امیر معاویہ کے بارے میں بات کرے اور حضرت علی کے بارے میں بات کرے، کہے کہ وہ حق پہ تھے اور انہی کو مانیں اور ان کو گالیاں دیں، ان کو سمجھ جائیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا وہ ہے جو علی کا بھی یار ہے، امیر معاویہ سے بھی پیار کرنے والا ہے۔ جی حضرت امیر معاویہ کا بھی غمخوار ہے، کیونکہ حضور کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے صحابہ کی بات آئے تو زبان کو سنبھال کے رکھو، زبان کو کھولنے سے پہلے سوچو یہ یاران مصطفیٰ ہے، یہ حضور کے غلام ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ پیروں کے پیر کا مسئلہ، پیروں کے پیر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے اس راستے سے امیر معاویہ نے گزرنا ہے، اس راستے سے امیر معاویہ نے گزرنا ہے، تو میں اس راستے کے کونے پہ بیٹھ جاؤں اور اپنا امامہ اتار لوں اور آپ کے گھوڑوں کے پاؤں کی گرد جو اڑے اور میرے سر میں پڑے تو میں اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھوں گا۔ یہ پیروں کے پیر کا بیان ہے، جو امیر معاویہ کے گھوڑے کی گرد بھی اپنے سر میں پڑے تو اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں۔ تو گرامی قدر صحابہ اکرام کی شان اور مقام بڑا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھیں جو سرکار کے ابو بکر صدیق کے بارے میں بغض رکھیں، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان یا حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ، ایسے لوگوں سے قطع تعلق، ان سے کوئی تعلق کسی قسم کا جو ہے وہ تعلق نہ رکھیں، کیونکہ کل قیامت والے دن سامنا ہوگا حضور تاجدار صداقت سے، تو پھر کیا جواب آئے گا اور کیسا جواب آئے گا کہ تیرا تعلق ہمارے دشمنوں کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ صحابہ و اہل بیت اور حضور علیہ السلام کے ناموس کی خاطر ہمیں جینے مرنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔